السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ تو جی ایسا ہے کہ 2 دن پہلے یعنی رپورٹ جو ہے 2 دن پہلے ہوا ہے یہ واقعہ، لیکن ایکچولی میں یہ 26 اگست کا واقعہ ہے سیالکوٹ سمبریال میں۔ تو ایک خاتون تھیں، حاملہ خاتون تھیں سیالکوٹ کے علاقے سمبریال میں۔ تو وہاں پہ جو ہے نا یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ تقریباً کچھ لوگ کہہ رہے تھے پہلے 6 ماہ کی، لیکن جو ابھی ان لوگوں کی، ان کے ہسبینڈ کی اور دوسرے لوگوں کی وہ سنی ہے بات، تو وہ تقریباً 9th منتھ کی حاملہ خاتون تھی۔ تو ان کے ساتھ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا سیالکوٹ کے علاقے میں۔ ادھر انہی کے ایریا میں، انہی کے محلے میں لوگ تھے جو جن کی وجہ سے جو ہے یہ واقعہ پیش آیا۔ ایسا ہے کہ وہ خاتون حاملہ تھیں، ان کے گھر کے نزدیک ہی جو ہے وہ ایک ڈاکٹر، ان کی فیملی جو ہے وہ رہتی تھی، اور ایک تیسرا فریق جو کہ اس میں براہ راست جو ہے وہ ذمہ دار ہے، وہ بھی ان کے محلے میں ایک خاتون تھی عزیزہ، وہ رہتی تھی، تقریباً 60 سال کی عمر تھی، 60 سال کی عمر کی وہ خاتون تھی۔ تو تقریباً بچے کی پیدائش جو ہے وہ ان کے مطابق وہ نزدیک تھی، بالکل لاسٹ کا وہ جو ہے ٹائم چل رہا تھا، تو وہ خاتون گئی ہیں وہ اس ڈاکٹر کی طرف جو کہ ان کے گھر کے بالکل پاس ہی ہیں۔ تو ان کو جاتے ہوئے وہ گئی تو ہیں، لیکن وہ بہت دیر تک جو ہے وہ واپس نہیں آئی۔ تو اس میں 26 کی رات کو، 26 اگست کو جو ہے ان کے میاں نے پھر جو ہے رپورٹ کروائی ہے گمشدگی کی۔ خیر پولیس نے فوری طور پہ ایکشن لیا ہے۔ تو وہ جو 2 دن کی ساری چھان بین اسی علاقے کی، تینوں یہ گھر جو ہیں، یہ 3 فیملیاں، اب جو یہ سیالکوٹ میں واقعہ ہوا ہے اس میں 3 فیملیاں جو ہیں انوالو ہیں۔ ایک وہ خاتون جو حاملہ تھی جن کا کہ مرڈر ہوا، بہت برے طریقے سے ان کو جو ہے وہ قتل کیا گیا بے رحمی کے ساتھ۔ ایک وہ ڈاکٹر اور ان کی بیوی جو تھی وہ اس میں شامل ہیں جن کے گھر وہ گئی تھی، اور تیسرا وہ ایک عزیزہ نامی جو خاتون ہے، 60 سال ان کی عمر ہے، تو وہ اس میں جو ہے نا شامل ہے۔ تو وہ ایسا ہے کہ وہ جو پھر ابتدائی تفتیش میں جو پولیس نے انویسٹیگیشن کی، محلے داروں سے سارا پوچھ گچھ کیا، تو اس سب سے زیادہ جو اس علاقے کی سی سی ٹی وی فوٹیج تھی، کسی علاقے میں کسی گھر میں جو سی سی ٹی وی کیمراز لگے تھے، تو ادھر سے کیا جو وہ ثبوت ملے، اور پتہ چلا کہ وہ خاتون کو ڈاکٹر کے گھر میں، یعنی ڈاکٹر کی بیوی تھی، ارم نامی خاتون تھی، وہاں پہ اس گھر میں جو ہے وہ بہت برے طریقے سے ان کو قتل کیا گیا۔ اب جو انیشیل انویسٹیگیشن کے بعد جو بات چیز سامنے آئی ہے، وہ انہی کے محلے کی ایک اور خاتون تھی، 60 سال کی عزیزہ، جنہوں نے اپنی بیٹی، ان کی بیٹی تھی 14-15 سال سے ان کی شادی ہو چکی تھی، لیکن ان کے گھر پہ کوئی اولاد نہیں تھی، تو ان کی بیٹی کا اپنے داماد کے ساتھ مسئلے مسائل چل رہے تھے، شاید ڈیورس تک بات پہنچی ہوئی تھی۔ تو انہوں نے ایک پوری پلاننگ کر کے کہ ان سے جو ہے نا وہ ان کو پتا تھا کہ وہ حاملہ ہیں، ان کے بچے کی ولادت قریب ہے، تو پوری پلاننگ کر کے یہ نا تھوڑی لوگوں کے دماغ دیکھیں آج کل کہ وہ پتہ نہیں ڈرامے کافی زیادہ دیکھ رہے ہیں انڈین، یا کس طرح کی ویسے تو ضرورت نہیں ہے جب اس طرح کے لوگ، ڈراموں کی بھی ضرورت نہیں ہے، خود ہی بہت دماغ کام کرتے ہیں ان کے، لیکن آپ اس کی دیکھیں کہ کس طرح سے انہوں نے کہ وہ اس کی ولادت کا وقت قریب ہے، انہوں نے وہ ڈاکٹر کی بیوی سے، ارم جو خاتون ہے، ان سے رابطہ کیا، تو وہ اس کو باقاعدہ وہ ادھر آئی ہیں، تو ان کو جو ہے وہ بہت برے طریقے سے قتل کیا گیا۔ اس کے بعد بچہ جو ہے بچہ اب اس میں بھی دونوں کی جو ہے نا سٹیٹمنٹ، اب وہ جو ارم نامی خاتون ہیں جو ڈاکٹر کی بیوی ہیں، اور جو وہ عزیزہ ہیں، اب وہ دونوں ایک دوسرے پہ الزام لگا رہی ہیں۔ ان کا کہنا ہے، عزیزہ جو ہے وہ اس چیز کو مان رہی ہے کہ اس نے چھری چلا کے، بہت گندے طریقے سے چھری چلا کے، تو اس نے اس کے گلے پہ، تو اس کو اس کا مرڈر کیا، اس کو جو ہے وہ قتل کیا۔ ان کو پہلے جو ہے اپنے گھر بلایا گیا، اس کو کسی مشروب کے ذریعے اس میں نشہ آور جو ہے وہ دوائیاں دی گئی تاکہ وہ تھوڑی بے ہوش ہو جائے، یا زیادہ مزاحمت کہہ لیں نہیں کر سکے۔ تو اب وہ ارم جو ہے وہ اس پہ الزام لگا رہی ہے عزیزہ پہ کہ یہ اپنے گھر سے وہ مشروب لے کے آئی تھی، اس نے اس کو پلایا، جب وہ نیم بے ہوش ہو گئی تو اس نے اس کو جو ہے وہ چھری سے قتل کر دیا۔
جبکہ وہ عزیزہ نامی خاتون جو ہے وہ ارم پہ الزام لگا رہی ہے کہ نہیں، اس نے، ہمیں تو پتہ نہیں ہے، اس نے ہمارے آنے سے پہلے وہ مشروب اس کو پلا کے، وہ کوئی نشہ آور گولیاں اس میں شامل کر کے تو وہ دی ہوئی تھی۔ لیکن یہ ایک، آپ یہ دیکھیں خواتین ایک خاتون کے ساتھ انتہائی جو افسوسناک، شرمناک، اپنی بیٹی اور اس کے گھر کو بچانے کے لیے کسی دوسرے کی ماں، بیوی، بہن، بیٹی کے ساتھ اس طرح کا سلوک، جانوروں والا سلوک جو ہے وہ اس کے ساتھ کیا گیا۔ تو ابھی جو ہے وہ ایک دوسرے پہ الزامات کا جو ہے سلسلہ وہ جاری ہے۔ تو یہ جو ان کے ہسبینڈ نے رپورٹ کروائی، وہ انہوں نے فوری طور پہ پولیس نے ایکشن لیا۔ تو جو سی سی ٹی وی سے فوٹیج جو سامنے کہ یہ سارا پروسیجر ہوا کیسے، یہ جو حاملہ خاتون تھی یہ گئی ہیں ادھر ڈاکٹر کے گھر، اس کے بعد جو ہے وہ مطلب واپس نہیں آئیں، جو کہ وہ نظر آیا۔ اس کے بعد یہ عزیزہ نامی خاتون جو تھی، یہ ایک وہ جو سٹیل کے بڑے بکسے ہوتے ہیں، تو وہ لے کے ارم نے اس کو بلایا ہے، تو وہ اس کو وہ بکسا لے کے تو وہ ادھر گئی ہیں۔ تو جن لوگوں نے جو کچھ وہاں پہ بعد میں شاہدین موجود تھے، جب وہ بکسا کھولا گیا ہے، جب وہ بکسا پولیس کے ہاتھ لگا ہے، پولیس نے باقاعدہ اس کو وہ کہتے ہیں جیسے ڈھونڈا ہے، تلاش کیا ہے، تو اس کے بعد لوگ اس چیز دیکھ نہیں سکے۔ وہ اتنا مطلب تکلیف دہ کہہ لیں منظر تھا کہ جس طرح سے اس خاتون کا گلا کاٹا ہوا تھا، جس حالت میں اس کے بچے کی پیدائش ہوئی تھی۔ اب وہ ارم نامی خاتون کا کہنا ہے تو جی مجھے تو پتہ نہیں، مجھے تو بس اس عورت نے کہا تھا کہ مجھے اپنی بیٹی کے لیے بچہ چاہیے، اور وہ پتہ بھی چل گیا تھا کہ یہ بیٹا ہے۔ تو میں نے انہیں بلایا، وہ کہہ رہی تھی کہ مجھ سے پیسے لے لیں تو جو ہے وہ بچہ جو ان کے حوالے کر دیں۔ اپنے گھر میں وہ بلاتی ہے، اپنے گھر میں جو بھی ہے سارا وہ ایک واردات ہی کہوں گی، واردات اپنے گھر میں ڈلواتی ہے، اور اب وہ انوسینٹ اپنے آپ کو شو کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس نے خود سے کچھ نہ بھی کیا ہو، اگر ایک منٹ کے لیے اس کی سٹیٹمنٹ کو مان بھی لیا جائے، جی اس نے کچھ نہیں کیا، وہ جو شربت لے کے آئی تھی جس میں نشہ ملا تھا وہ بھی وہ دوسری لے آئی، یہ بھی مان لیں اس کے اوپر، خیر وہ یہ تو خود بھی وہ مان رہی ہے کہ وہ اس کے اوپر بیٹھ کے گلا جو ہے نا اس نے کاٹا ہے اس کا۔ تو یہ سارا کچھ اس نے کیا، لیکن ہوا تو اس کے گھر میں نا، درمیان میں جو ہے سارا کام کروانے والی تو یہ وہ محترمہ تھی نا، وہ جو ڈاکٹر کی بیوی تھی، اس کے گھر میں یہ سارا کچھ ہوا۔ اس کے مطابق کہ جی میں جب وہ اندر سے باہر آئی ہوں تو وہ اس کے پیٹ کے اوپر چڑھ کے بیٹھی ہوئی تھی، اور اس کا بچہ، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ وہ اسی حالت میں باہر آ چکا تھا، اور اس وقت وہ بچہ زندہ تھا۔ تو بعد میں وہ عزیزہ جو ہے انہوں نے جب اس کو مرڈر کر دیا ہے، پھر وہ اپنے گھر سے انہوں نے کہا کہ فوری طور پہ میرے گھر میں مجھے ایسا کوئی مسئلہ نہیں چاہیے، پتہ تھا پولیس انوالو ہوگی اس طرح سے، تو انہوں نے بکسا منگوایا ہے۔ اب جو سی سی ٹی وی فوٹیج سے جو پکڑ سامنے آئی ہے کہ جب وہ لے کے گئی ہے، وہ جو بکسا تھا، صندوق، جو بھی چیز تھی، تو وہ بڑی آسانی سے وہ لے کے گئی ہے اندر، وہی جو عزیزہ جو خاتون تھی۔ لیکن جب وہ واپس جو انہوں نے لے کے جانا تھا، انہوں نے رکشہ بلوایا، جب اس میں فٹ کیا ہے لاش کو، تو وہ لاش پوری نہیں جو ہے ظاہر ہے اس میں آ رہی تھی صندوق میں، تو پیروں والی سائڈ سے آپ ظلم کی جو ہے وہ دیکھیں کہ پتہ نہیں لوگ کتنے دل گردے کے ساتھ اس طرح کا قدم اٹھا لیتے ہیں، خود انسان ہے، خود خواتین ہے، اور کس طرح دوسرے پہ ظلم کر رہی ہیں، اور ایسی حالت میں تو وہ صندوق میں فٹ کرنے کے لیے اس کے نیچے سے پاؤں وغیرہ اور ادھر سے وہ ٹانگیں جو ہے وہ بھی کاٹ دی گئی تھی۔ اتنی جسے کہتے ہیں نا بروٹلی وہ یہ مرڈر ہوا، اور اس کے بعد لاش کی بھی ایک طرح سے جو ہے وہ بے حرمتی کی گئی۔ تو وہ لاش کو صندوق میں فکس کر کے اس کو جب واپس وہ رکشے والے کو بلوایا لے کے جانے کے لیے، تو وہ اب ان سے اٹھائی نہیں جا رہی تھی۔ یہ چیز اب سی سی ٹی وی کی کہ جاتے ہوئے تو وہ باکس لے کے گئی ہے تو وہ بڑا آسانی سے چلا گیا، لیکن وہ واپس جاتے ہوئے 2-3 بندوں کو کر کے تو رکشہ میں اس کو کرنا پڑا۔ وہ خیر وہ بچہ لے کے گئی ہے، لیکن بچہ بھی کچھ دیر کے بعد جو ہے نا وہ اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی۔ جس بچے کے لیے یہ سارا کچھ کیا گیا اس کی بھی بچے کی ڈیتھ ہو گئی، اور انہوں نے اس کو دفن بھی کر دیا۔ مطلب لوگوں کی ایک کے بعد ایک جرم کرتے ہیں، ایک کے بعد اتنا ایک مطلب کیا کہنا چاہیے، انسان کی
اتنا اپنے فائدے کے لیے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ دوسرے کو قتل کرنے، ایک وہ جان جو ابھی تک دنیا میں نہیں آئی تھی اس کے لین دین کا سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے، اور اس کے بعد ان کو وہ بڑے سکون سے جو ہے سارا دفنا بھی دیتے ہیں، پھر جس بیٹی داماد کے لیے کیا وہ اب فرار ہیں۔ ابھی تک جو لیٹسٹ ہے اس کے مطابق یہ باقی لوگ تو گرفتار ہیں، ڈاکٹر کی بیوی وہ عزیزہ نامی خاتون، یہ لوگ گرفتار ہیں، لیکن جو اس کی بیوی اور بیٹی اور داماد ہے وہ اس وقت فرار ہیں۔ تو بیسیکلی کلپریٹ یہی جو ہے میرے حساب سے یہ دونوں ہی ہیں۔ تو اب تو وہ لوگ جو ہے نا ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے، ڈاکٹر کا بظاہر کہتے ہیں کہ ڈاکٹر کو شاید اس چیز کا علم نہیں تھا، کچھ لوگوں کی کچھ رپورٹس کے مطابق علم تھا، لیکن وہ اس وقت گھر پہ موجود نہیں تھا۔ یہ جو بھی کیا کرایا ہے یہ اس کی بیوی نے اپنے گھر پہ سارا بلا کے وہ سارا کچھ جو ہے اس کی بیوی نے یہ کروائی ہے۔ اور جب ان سے دونوں سے پولیس کی کسٹڈی میں ہیں، ان سے بیانات لیے گئے ہیں، ان کا وہ جو لیا گیا ہے، تو وہ اب ایک دوسرے پہ جو ہے نا الزامات لگا رہی ہیں کہ وہ دوسرے کو ذمہ دار ٹھہرا رہی ہے۔ خیر وہ عزیزہ نامی خاتون نے تو بڑے دھڑلے سے اس چیز کو ایڈمٹ کیا کہ میں نے تو بس چھری چلائی تھی، مطلب آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی اس کی اسٹیٹمنٹ کہ میں نے تو جی چھری مطلب بس چھری چلائی تھی، تو میں جی بہت شرمندہ، کیا وہ اس طرح کا گناہ تمہارے پچھتانے سے یا تمہارے سے اب پکڑے جاؤ جب پولیس کے ہاتھ لگ جاؤ، تو اس وقت پہلے پورا کرائم آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ایگزیکیوٹ کیا ہے، اس کو اینڈ تک پہنچایا ہے، اور جب پکڑے جاؤ تو پھر کہو کہ میں جی گناہ پہ شرمندہ ہوں۔ تو یہی ہوتا ہے، انسانیت نام کی چیز جو ہے وہ تو بالکل ختم ہو گئی ہوئی ہے۔ صرف اپنی بیٹی کا گھر بچانے کے لیے اپنی اس حد تک جو ہے نا وہ کسی دوسرے پہ اس قدر جو ہے وہ ظلم کرو، اور اتنی پلاننگ پلاٹنگ کے ساتھ کس طرح کسی تیسرے کے گھر بلانا، پہلے پیسوں کا لالچ دینا، اس کے بعد ڈائریکٹ قتل کر کے، اور اتنے برے طریقے سے کہ وہ اس کے اوپر بیٹھی ہے، اس کے پیٹ کے اوپر بیٹھ کے اس کا گلا کاٹا ہے، اور اس دوران اس کے بچہ بھی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈیلیوری ہو گئی اس کی۔ تو کیا حاصل ہوا اس چیز سے؟ کچھ بھی نہیں۔ جو انسان کی چیز قسمت میں ہے وہ آپ کو مل جائے گی، آپ اس کو اچھے طریقے سے ایفرٹ ڈالیں۔ کسی دوسرے کی گردن پہ جو پاؤں رکھ کے چلنے کا رواج ہے نا ہمارے یہاں، وہ چیز کر کے کسی کو بھی، ہاں آپ نے یہ ضرور کیا ہے کہ کسی اور کا جو ہے گھر وہ اجاڑ دیا، اور یہ آپ اس وقت معافی دلافی رونے دھونے کر کے تو لوگوں کے سامنے کوئی بھی آپ پہ ترس نہیں کھائے گا، نہ ہی جس سے جو معاف کر سکتی تھی وہ اس دنیا میں نہیں ہے، تو باقی اللہ کی ذات جو ہے وہ بہترین انصاف کرنے والی ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ لوگ تھوڑا سا نا کانشیس جو ہے نا ہو جائیں گے۔ اب وہ بھی زمانہ نہیں رہا، پہلے لوگ اچھے تھے، اب وہ بھی زمانہ نہیں۔ اگر آپ نے کہیں جانا ہے، ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، کسی کے گھر جا رہے ہیں، بتا کے جائیں، آپ ایک گلی محلے میں رہنے والے لوگوں پہ اعتبار نہیں کر سکتے، اب وہ زمانہ آ گیا ہے۔ تو اسی امید کے ساتھ کہ تھوڑی سی انسانیت رکھیں، تھوڑا سا آپ کے پاس اگر کسی چیز کی کمی ہے تو اگر وہ اللہ کی طرف سے ہے تو یقیناً اس میں کوئی بہتری ہوگی۔ تو اسی کے ساتھ جو ہے میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ کسی اور ٹاپک پہ کو لے کے تو آپ کے سامنے آؤں گی۔ اللہ حافظ۔